توشہ خانہ کیس، کیا عمران خان فرد جرم سے بچ رہے ہیں؟ سابق وزیراعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی، جس کے باعث توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد کی عدالت میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کے کیس میں سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کے معاملے پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کیس کی سماعت کی۔ اس حوالے سے عمران خان کی جانب سے کیس لڑنے کے لیے 4 وکلاء کی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی وکلاء کو تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنے کے بعد فرد جرم اگلی تاریخ کو مقرر کی جائے گی۔ کیا رہے کہ گزشتہ سماعت میں عدالت نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 فروری یعنی آج کی تاریخ مقرر کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر کو عمران خان کے خلاف دائر کردہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں نااہل قرار دے دیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے متفقہ فیصلہ سنایا، تاہم فیصلہ سناتے وقت 4 ارکان موجود تھے، کیونکہ رکن پنجاب بابر حسن بھروانہ طبیعت کی خرابی کے باعث کمیشن کا حصہ نہیں تھے۔ فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو جھوٹا بیان جمع کروانے پر آرٹیکل 63 کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہے، جہاں اس آرٹیکل کے مطابق وہ رکن فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کے تحت مجلس شورا یا کسی صوبائی اسمبلی کا رکن منتخب کیے جانے یا چنے جانے کے لیے اہل نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں عمران خان کو عوامی نمائندگی کے لیے نااہل قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان نے اپنے مالی اثاثوں سے متعلق حقائق چھپائے اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹا بیان جمع کروایا۔ جھوٹ بولنے پر عمران خان عوامی نمائندگی کے اہل نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کرنے کی بھی سفارش کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان آرٹیکل 63 1P کے تحت نااہل ہیں۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 167 اور 173 کے تحت کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے اور توشہ خانہ سے حاصل تحائف اثاثوں میں ڈکلیئر نہ کر کے دانستہ طور پر حقائق چھپائے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 63 کی شق 1 کی ذیلی شق P کے تحت نااہل کیا، جبکہ آئین کی مذکورہ آرٹیکل کے تحت ان کی نااہلی کی مدت موجودہ اسمبلی کے اختتام تک برقرار رہے گی۔ عمران خان کی جانب سے وکلاء علی ظفر، علی بخاری، خواجہ حارث اور گوہر علی خان کیس لڑیں گے۔ چاروں وکلاء کی جانب سے وکالت نامہ جمع کروا دیا گیا۔ سماعت کے آغاز پر عمران خان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس پر جج ظفر اقبال نے استفسار کیا کہ کیا مچلکے جمع کرا دیے۔ اس پر عمران خان کے وکیل گوہر علی خان نے بتایا کہ جی، عمران خان کے ضمانتی مچلکے کل جمع کرا دیے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ ایسے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے عائد ہوگی۔